1998 میں جب انڈیا نے آداب سیکھنے چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے ایک ایٹمی قوت سے بات کرنی ہے، اس وقت پاکستان کی خوش قسمتی تھی کہ پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور میاں نواز شریف وزیر اعظم تھا، جس نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم ایک غیرت مند قوم ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ، اس قوم کے ساتھ یہ حادثہ رہا ہے۔ 99 میں آپ میں سے بہت سارے میرے بھائی بزرگ یہاں پہ موجود ہیں جو کہ اس وقت پوری طرح سے جو ہے وہ اس ملک کی سیاست کو جانتے ہوں گے، ان کی یادداشت ہوگی کہ 99 میں پاکستان جو ہے وہ ایٹمی قوت بن کے ایشین ٹائیگر بننے کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھا رہا تھا، اپنی اکانومی کو جو ہے وہ بہتر کرتے ہوئے ایک ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ملک بننے جا رہا تھا، اور پوری دنیا کے اخبار اور رسائل یہ لکھ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی قوت بننے کے بعد ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے۔ تو اس وقت بھی پاکستان کے اوپر شب خون مارا گیا، ایک سازش ہوئی، اور اس سازش کے نتیجے میں جو ہے وہ 12 اکتوبر جو ہے وبا کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ملک کو جو ہے وہ اندھیروں میں دھکیلا گیا۔ 99 میں اس ملک میں لوڈ شیڈنگ کے نام سے لوگ واقف نہیں تھے، کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ دہشت گردی اور یہ خودکش حملے کیا ہوتے ہیں۔ یہ سارے تحفے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ختم کر کے جو ہے وہ اس قوم کو جو ہے وہ ان جو ہے وہ مسائل میں جو ہے وہ دھکیلا گیا۔ اور ان 10 سالوں کے بعد جب پوری دنیا کے اخبار اور رسائل جو پہلے لکھ رہے تھے کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے، تو 2012-13 میں پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے۔ یہ سارا کیا دھرا جو ہے یہ ان 10-12 سالوں کا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا حال یہ تھا کہ 20-20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی۔ دہشت گردی کے متعلق لوگ کہتے تھے کہ سوات تک آ چکے ہیں، اب اسلام آباد جو ہے وہ دور نہیں۔ دوبارہ اس قوم نے میاں نواز شریف کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کو موقع دیا، اور اس وقت 2 ہی مسئلے تھے۔ آپ یاد کریں کہ 2013 میں ماسوائے حل ہو جائے تو پاکستان آگے بڑھ جائے گا، پاکستان دوبارہ ترقی یافتہ ملک بن جائے گا، پاکستان میں کوئی بے روزگار نہیں رہے گا، پاکستان میں کوئی بغیر دوائی کے نہیں مرے گا، پاکستان میں کوئی جو ہے بغیر گھر کے چھت کے نہیں رہے گا۔ ایک ترقی یافتہ ملک کا کنسپٹ یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ عام آدمی جو ہے وہ خوشحال ہوتا ہے۔ تو جب 2013 میں دوبارہ اس قوم نے پاکستان مسلم لیگ نون پر میاں نواز شریف کی قیادت میں اعتماد کیا، تو اگلے 4 سالوں میں یہ پوری دنیا جانتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، خواجہ آصف صاحب ہمارے منسٹر تھے بجلی اور پانی کے، تو 4 سالوں میں وہ لوڈ شیڈنگ جو 20-20 گھنٹے کی تھی اسے 0 کر دیا۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا میاں نواز شریف کی قیادت میں جو ہے وہ یہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے تحفہ۔ دہشت گردی کا خاتمہ کیا، لیکن یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی بھی اور اس قوم کی بھی کہ جب بھی پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھنے لگتا ہے، جب بھی پاکستان جو ہے وہ ترقی کی منزلوں کو طے کرنے لگتا ہے،
جب بھی پاکستان ٹریک پہ آتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ کبھی 12 اکتوبر آ جاتا ہے اور کبھی جو ہے وہ 28 جولائی آ جاتی ہے. ایک سازش کے تحت، اب یہ بات لمبی ہو جائے گی، ایک سازش کے تحت دوبارہ میاں نواز شریف کو اس بات کے اوپر وزارت عظمیٰ سے نکالا گیا کہ جی آپ کے بیٹے کی ایک کمپنی ہے دبئی میں اور آپ نے جو ہے وہ وہاں پہ اس کمپنی میں جو ہے وہ آپ نے اپنی ملازمت شو کی ہوئی ہے، جو کہ لوگ ویزے کے لیے شو کرتے ہیں. اس ملازمت کی آپ نے ایک تنخواہ بتائی ہوئی ہے. وہ تنخواہ آپ نے لی تو نہیں ہے، لیکن وہ آپ کا ریسیویبل ایسٹ تھا، یعنی وہ ایسا ایسٹ تھا کہ آپ لے سکتے تھے. تو لہٰذا آپ اب وزیر اعظم جو ہے وہ نہیں رہ سکتے، آپ کو وزیر اعظم کے عہدے سے جو ہے وہ معزول کیا جاتا ہے. یہ مذاق، یہ سازش، اور وہ بابا رحم تھے جو اس سازش کا جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا کردار تھا، بہت بڑا کردار تھا. وہ اس وقت روزانہ اتوار کو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی وہ اگر آرڈیو آ گئی ہے تو وہ تو اس میں تو جو ہے وہ اس کا لفظ یہاں سے لے کے وہاں سے لے کے جوڑا گیا ہے. وہ بھائی یہاں سے لے کے وہاں سے لے کے جوڑا گیا ہے، یہ ثابت کرو، لے جاؤ اسے کسی فورنزک لیبارٹری میں ثابت کر دو. لیکن وہ اس کا ٹینیور جو ہے وہ پورے سال کا، جو وہ ہر اتوار والے دن جا کے ایک جو ہے وہ پنچایت لگاتا تھا سپریم کورٹ کی رجسٹری لاہور میں، اور وہاں پہ وہ جس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون کے پروجیکٹس کو جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ ڈیمیج کرتا تھا، لوگوں کو برا بنا کے بے عزت کرتا تھا، لوگوں کے خلاف جو ہے وہ پرچوں کا حکم دیتا تھا، لوگوں کو برا بنا کے کہتا تھا کہ مسلم لیگ نون کے خلاف جو ہے آپ درخواستیں دیں. تو یہ سارا کچھ کیا اس کا ایک ایک عمل جو ہے وہ اس بات کی گواہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف اور میاں نواز شریف کے خلاف ایک سازش کی گئی. اور دراصل وہ سازش جو ہے وہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف یا ہمارے خلاف نہیں تھی، وہ اس قوم کے خلاف تھی، وہ اس ملک کے خلاف تھی. جو ملک اس وقت دوبارہ 99 کے بعد 20 سال بعد دوبارہ یہ ملک جو ہے وہ ترقی کی منزل کے اوپر آ چکا تھا، دوبارہ جو ہے وہ ٹریک پہ اوپر آ چکا تھا، دوبارہ جو ہے اس کی شرح نمو 5.8% تک پہنچ چکی تھی. اور جب یہ 6 اور 7% تک پہنچتی تو بھی اس ملک کے تمام مسائل عام آدمی کے مسائل جو ہے حل ہو جاتے. لیکن دوبارہ اس ملک کو جو ہے وہ بربادی کی طرف جو ہے وہ دھکیلا گیا. اور آج کا آپ عالم دیکھ لیں، اس وقت اس ملک میں کسی جگہ پہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال نہیں، کوئی گورننس نہیں ہے، کوئی کسی کو جان و مال کا تحفظ حاصل نہیں ہے. وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر ٹاؤٹ بیٹھے ہیں، ایس پی سے لے کے ڈی پی او تک اور ڈی پی او سے لے کے ڈپٹی کمشنر تک سب عہدے جو ہے وہاں پہ نیلام ہوتے ہیں. پیسے دو، جہاں پہ مرضی جو ہے وہ جا کے لگ جاؤ، اور وہاں پہ جا کے پھر اس ملک کو لوٹو، اس ضلع کو، اس شہر کو لوٹو. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مہنگائی کا صرف یہی رونا نہیں ہے کہ ان کی غلط پالیسی اور نااہلی کی وجہ سے مہنگائی نے اس قوم کا جینا مشکل نہیں ناممکن کر دیا ہے، بلکہ حالت یہ ہے کہ کوئی آدمی ایک چیز اگر وہ دوپہر کو جو ہے وہ 100 میں دے رہا ہے اور عصر کے ٹائم وہ کہے کہ اس کا ریٹ 200 ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. کیونکہ جو لوگ یہاں پہ آ کے ضلعوں کی ایڈمنسٹریشن پہ بیٹھے ہیں وہ تو خود پیسے دے کے آئے، وہ پیسے اکٹھے کرنے کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، وہ کو لوگوں کو ریلیف پہنچانے کے لیے کام نہیں کر رہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اکنامکلی یہ ملک جو ہے یہ ڈوبنے کے قریب ہے. وہی بات جو 2013 میں ہوتی تھی کہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، اب یہ دوبارہ جو ہے وہ اسی نہج پہ آن پہنچا ہے. تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت جو ہے وہ اچھا فیصلہ کیا ہے، اس ملک اور قوم کے حق میں فیصلہ کیا ہے. اور سردار غلام وار صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے آنے سے
آپ کے دوستوں کے آنے سے پاکستان مسلم لیگ نون مضبوط ہوگی، نہ صرف چکوال میں بلکہ یہ سلسلہ جو آج ہم نے باضابطہ طور پہ شروع کیا ہے، آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہر ضلع ہر ڈویژن سے اسی طرح سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ بنیں گے، اور یہ قافلہ آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر کوئی رحم کی بات نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا جنہوں نے اپنی نااہلی اور نالائقی سے ملک کو تباہ و برباد کیا ہے اور بربادی کے تباہی کے دہانے پہ پہنچایا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اب ان کا جانا جو ہے وہ ٹھہر چکا ہے۔ یہ صبح گیا یا شام گیا، ان کا جانا جو ہے وہ اب ٹھہر چکا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے دوبارہ برسِ اقتدار آئے گی، اور وہی سفر جو 31 مئی 2018 کو رکا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہیں سے آگے جو ہے وہ شروع کریں گے۔ بہت شکریہ ہے۔ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ مسلم لیگ نون میں کام کریں گے۔ میں صرف 1 منٹ میں آپ سے اتنی گزارش کر دوں کہ سردار غلام عباس جس شخص کا نام ہے، وہ بنیادی طور پہ ایک گراس روٹ لیول ساتھ گزرتا ہے۔ ہر روز ان کا واسطہ اپنے دوستوں سے اور دور دراز دیہاتوں میں پڑتا ہے۔ سر ماسک لا دو پلیز۔ رانا تنویر صاحب، برادرم رانا ثناء اللہ صاحب، برادرم ریاض حسین حفیظ صاحب، برادرم ملک ابرار صاحب، عزیزم حیدر سلطان صاحب، عزیزم شہریار ملک صاحب، اور محترمہ نائب سلطانہ صاحب، اور باقی دوست جو ہیں یہاں پہ، میں سب کا نام لوں۔ وقت جو ہے بہت گزر چکا ہے، شام بھی گزر گئی ہے۔ یہ سلسلہ سردار صاحب کی شمولیت کا اصولی طور پہ جو فیصلہ آج سے بہت عرصہ پہلے ہو چکا تھا، آج کی تقریب جو ہے یہ ایک قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ رسم ہے کہ اس کا باضابطہ اعلان جو ہے سردار صاحب کی شمولیت کا پاکستان مسلم لیگ نواز میں کیا جا رہا ہے۔ سردار صاحب ایک بڑے سیاسی گھرانے کے فرد ہیں، ان کی شمولیت سے جس طرح مجھ سے پہلے کہا گیا کہ نہ صرف چکوال ضلع میں، پنڈی ڈویژن میں، بلکہ پاکستان مسلم لیگ کی ملکی سیاست میں ایک بڑا اچھا معتبر اور مستند جو ہے اضافہ ہوا ہے۔ میں ان کو ایک پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکر کے حیثیت سے، میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے، میاں شہباز شریف صاحب کی طرف سے، مریم نواز صاحبہ صاحب کی طرف سے، اور باقی جتنے بھی ہمارے قائدین ہیں جماعت کے، ان کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یہ کبھی یقین ہے کہ ہمارا یہ سیاسی سفر جو ہے پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی مضبوطی اور سلامتی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جاری اور ساری رہے گا۔ آج جس دور سے اور جس وقت سے ہم گزرے ہیں، پاکستان کے طول و عرض میں ایک ہی مشکل جو ہے وہ 22 کروڑ عوام کے سامنے ہے، اور وہ مہنگائی ہے، اور مہنگائی رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ آنے والے وقتوں میں یہاں پہ ایک منی بجٹ بھی آنا ہے، گیس اور بجلی کے ریٹ بھی انکریز ہونے ہیں، لوڈ شیڈنگ بھی ساتھ ہو۔ موجودہ حکمرانوں کا
ایک عام آدمی کی حقیقت کے ساتھ اور جو صبح شام وہ ایک عام پاکستانی جو ہے جن مشکلات کا سامنا کرتا ہے موجودہ حکمرانوں کا اس کا ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ان کو اس چیز کی دانش ہے اور نہ ان کو اس چیز کی سمجھ ہے. جس شخص نے ساری عمر جو ہے بیگانے مال کے اوپر گزاری ہو اس کو یہ کس طرح پتہ لگ سکتا ہے کہ حق اور حلال کی کمائی ہوئی روزی سے کس طرح گزر بسر کی جا سکتی ہے. میں ایک بات جانتا ہوں کہ جس عمارت کی بنیاد کی اینٹ ٹیڑھی لگے وہ عمارت کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی. جولائی 2018 میں موجودہ جو حکمران ہیں ان کی اقتدار کی عمارت کی جو اینٹ تھی ٹیڑھی لگائی گئی دھاندلی کے اوپر لگائی گئی. اس لیے 3.5 سال میں آپ اس عمارت کو جس طرف سے بھی دیکھیں گے جس جانب سے بھی دیکھیں گے آپ کو ٹیڑھی نظر آئے گی. جو ان کے ووٹر سپورٹر اور پشت پناہی کرنے والے تھے انہوں نے 2-3 سال تو آنکھیں بند رکھی کہ یہ اس عمارت کا ٹیڑھا پن اور جو تباہی جو ہے افق میں نظر آ رہی ہے اس کو اگنور کیا جائے اور آنکھیں بند کر لی جائیں. کبوتر کی جگہ کہ بلی چلی جائے گی یہ مہنگائی کی بلی لیکن جا نہیں رہی بلکہ مشکلات جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور اب سب کو احساس ہو گیا ہے سب کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ یہ گاڑی چلنے والی نہیں ہے. یہ جتنا دھکا لگ سکتا تھا 3.5 سال اور اس سے پہلے ہماری حکومت کے خلاف جو سلسلہ تھا وہ دھرنے سے سٹارٹ ہو گیا. اس چیز کا ایک مصمم ارادہ کیا گیا تھا کہ نواز شریف تیسری دفعہ اقتدار میں آیا ہے تو اس کا اقتدار جو ہے وہ ایک ماتحت وزیر اعظم کا اقتدار ہونا چاہیے. نواز شریف جس مینڈیٹ کے ساتھ آیا ہے اس مینڈیٹ کی جو ہے کوئی وقت یا کوئی ویلیو نہیں اور پورے 4 سال باوجود تمام تر دھرنوں کے مشکلات کے بی چوک میں قبریں کھودی گئی. قبر میں دفن ہونے والے پتہ نہیں کہاں چلے گئے. آج میں دوپہر کو جو میں یہاں تاخیر سے پہنچا ہوں میں جب لاجز سے نکلنے لگا یہاں آنے کے لیے سردار صاحب کے پاس حاضر ہونے کے لیے تو وہاں پہ ہزاروں اساتذہ کا خواتین بھی تھی مرد حضرات بھی تھے ان کا اجتماع تھا. مجھے انہوں نے روک لیا انہوں نے کہا یہ آپ تقریر کریں. میں سیاسی ورکر ہوں تقریر کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. میں نے کہا چلو یہاں پہ 4 حکومت کو گالیاں پڑنی ہیں تو ہم بھی پتھر اٹھا کے مار لیں. تو میں نے بھی ٹرک پہ چڑھ کے اس میں کوئی تقریباً 40-45 منٹ لگ گئے. میں نے بھی جو ہے اپنا حصہ ڈالا اور ان لوگوں کی تکالیف یا مشکلات کے ساتھ جو ہے ایک یکجہتی کا وہاں پہ مظاہرہ کیا. اس کی وجہ سے میں یہاں پہ تاخیر سے پہنچا. یہ 2-3 راتوں سے یہ لوگ وہاں پہ مقیم ہیں ڈی چوک میں جہاں پہ کسی وقت عمران خان کا کنٹینر ہوتا تھا اور وہاں پہ کھڑا ہو کے وہ دعوے کرتا تھا خودکشی کر لوں گا. خودکشی بھی بڑا ہمت کا کام ہوتا ہے وہ واسطے بھی دلیری چاہیے. تو یہ میں راستے میں ابھی رات انویر صاحب سے بات کر رہا تھا آج وہ تقریر کری نہیں جاتی وہ تقریر آؤندی ہے آؤندی نہیں ہے گی تقریر فرمائشی نہیں کی جاتی آؤندی ہے. تو یہ اس جو حالات آج کی ہماری سٹاک مارکیٹ 2000 پوائنٹ نیچے گری ہے اور یہ معاشی تباہی کا جو سلسلہ جو ہے
خدا نخواستہ خاک مدہن رکنے والا نہیں ہے. جو نواز شریف کے ساتھ کیا گیا اور اس کے بعد ان حکمرانوں نے جو کچھ پاکستان کو دیا ہے اس کا خمیازہ جو ہے وہ ساری قوم بھگتے گی. میں نے رات کو ٹی وی پہ کہا تھا کہ پوری قوم کو سجدہ سیف کرنا پڑے گا, کفارہ ادا کرنا پڑے گا. لمحوں سے خطا ہوتی ہے تو صدیاں جو ہے اس کی قیمت ادا کرتی ہیں. کم از کم ہم نے دہائیاں ضرور قیمت ادا کرنی ہے جو ہم سے خطا ہوئی ہے. اجتماعی خود بھی سوئے. تو سردار صاحب محترم, برادر محترم, ہم نے جس سفر کا آغاز کیا ہے یہ آسان سفر نہیں ہے, لیکن ایک بات کا مجھے یقین ہے کہ یہ اس پار پا کے کھلو جاؤ ایک باری, دنیا کی کوئی شاطر جو ہے طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی. آپ کو کوئی حکومت آپ کو سرنگو نہیں کر سکتی. اس حکومت کے پیچھے کوئی بھی کھڑا ہو. آپ لوگ سردار صاحب کے ساتھ, بڑے سردار صاحب سردار خضر نجات خان صاحب کے وقت کے آپ ان کے ساتھ چل رہے ہیں. ایک لمبا سفر ہے 60 کی سے, اس سے بھی پہلے کی تھا. تو ہماری طرف کہا جاتا ہے کہ تسی تڑا کٹن والے لوگ ہیں. تو آپ نے اس دھڑے کے ساتھ جو اپنا سفر جو ہے نبھایا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ جو ہے آپ کو یہاں پہ وفادار ساتھی ملیں گے, وفادار بھائی ملیں گے. آپ کو ایک قائد ملے گا جو خود وفاشار ہے. 3 دفعہ وزیر اعظم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ کسی کو 3 دفعہ اس نے وزیر اعظم بنایا. اللہ تعالیٰ کو اس کو 3 دفعہ وزارت عظمیٰ عطا کرتے وقت اس میں کوئی چیز نظر آئی ہوگی یا کوئی چیز اس کو ودیعت کی ہوگی کہ اس کو 3 دفعہ وزیر اعظم بنائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ 4تھی دفعہ بھی بنے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وفا کے قافلے میں آپ نے شرکت کی ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی منزل پہ پہنچے گا, جلد پہنچے گا. پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ نون کی اس جماعت کی اور اس وطن عزیز کی قسمت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے. ایک ہی منزل ہے, وہ 22 کروڑ عوام کی بہتری, اس ملک کی, اس قوم کی سلامتی اور اس پارٹی کے ساتھ وفاداری. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت اور طاقت دے کہ ہم یہ سفر جو ہے جب تک ہماری سانس میں سانس ہے اس کو عزت اور آبرو کے ساتھ جاری اور ساری رکھ سکیں. وما علینا الا البلاغ. بہت بہت شکریہ. پروٹوکول کو بھائی صاحب میں آپ کی اور رانا صاحب کی اجازت, تنویر صاحب کی اجازت سے آپ کو ایک گزارش کرنا چاہوں گا. میں نے تقریر نہیں کی, میرے ذہن میں جو چیز آئی تھی صرف کہ میں آج شامل ہونے کا اعلان کر رہا ہوں وہ میں نے کی. ایک چیز میں بڑا واضح یقین کے ساتھ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ نظر آئے گا اور وقت ثابت کرے گا. اور کچھ گزرے ہوئے ایسے ادوار ہیں کہ جن میں میں نے مختلف ایسے فیصلے کیے اپنے رب کے بھروسے پہ اور اپنے دوستوں کے بھروسے پہ, اور پروردگار نے ہمیں کامیاب کیا. میں آج کیونکہ آپ نے خواجہ صفدر صاحب کا ذکر کیا, میں اپنی زندگی کے اوائل میں اپنے بھائی کے پاس ٹھہرا ہوا تھا تو اس وقت فضل القادر چودھری ایسٹ پاکستان سے ان کے پاس تشریف لائے تھے
اور میں نے نوابزادہ نصر اللہ صاحب اور آپ کے بزرگوں کو مختلف ایسی جگہوں پہ ان کے ساتھ دیکھا اکٹھے کہ جو ملک کا رونا اس وقت پھر ہوتے تھے کہ فرمایا تھا میرے ان بزرگوں کو کہ آپ مغربی پاکستان والے اپنے پاکستان کے اس حصے کو جس انداز سے ٹریٹ کر رہے ہیں یقیناً یہ 1947 کی ہوئے فیصلوں کے خلاف جائے گا. آپ اپنی ان لوگوں کو کہ جو اقتدار میں بیٹھے ہیں انہیں سکھانے کی کوشش کریں, سمجھانے کی کوشش کریں. رانا صاحب میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ میری سیاست صرف خواہش اقتدار نہیں ہے. میں آج بھی یہ بات فخر سے کہتا ہوں کہ میرا دوست غریب آدمی ہے. میں آج بھی یہ بات فخر سے کہتا ہوں میں آج بھی یہ بات فخر سے کہتا ہوں کہ میری جو ساتھ چلنے والے لوگ ہیں وہ اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن عہد کی پاسداری سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. میں نے بائی الیکشنز میں میرے دونوں عزیز یہاں بیٹھے ہیں. میرے انہی دوستوں نے جب فیصلہ ہوا تو دل و جان سے اپنی شب و روز ایک کر کے ان کے ہاتھوں کو مضبوط کیا. اور آج غلام عباس صاحب سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میری طرف سے محترم نواز شریف صاحب اور محترم شہباز شریف صاحب کو یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ آپ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم نہیں. خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اور ایک چیز جو میں اس سے پہلے اپنی گفتگو کو جس انداز میں کرنا چاہتا تھا نہیں کر پایا, اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ میں آپ کا وقت زیادہ نہ لوں. آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا قیمتی ہمارا جو ایک اثاثہ ہے وہ ملک سلیم اقبال کا اثاثہ ہے. اور ملک سلیم اقبال صاحب نے پچھلے تقریباً 1.5 سال میں جس انداز سے یہ کوشش اور کاوش کی ہے کہ ہم مل کے مسلم لیگ میں آئیں اور ان لوگوں کی گفتگو کریں کہ جو نہایت بے بس اور مجبور ہیں. ان بچوں کی بات کریں کہ جن کی اہلیت ہے لیکن وہ ماں باپ کی بے بسی کی وجہ سے اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے. ہم ان لوگوں کی بات کریں, ان جوانوں کی بات کریں. بھائی صاحب میں ہفتے میں 4 دن اپنے آفس میں بیٹھتا ہوں اور ہر ہفتے میں 5 سے 10 بچے ایسے مجھے ملنے آتے ہیں جو نہایت ہی غریب گھر کے ہوتے ہیں اور ان کے پاس اس ملک کی بڑی سی بڑی ڈگری موجود ہوتی ہے. ان کے چہروں کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس بے بسی میں اگر اس کا کام نہ ہو تو اٹھتا ہے, اور جب یہ جواب سنتا ہے کہ یہ اب آپ کی جابز کا موقع ابھی نہیں ہے تو کس انداز سے اٹھتا ہے, اور جب وہ اس دفتر سے نکلتا ہے تو کس مایوسی اور پریشانی سے نکلتا ہے. میری کوشش ہوگی, اور ایک بات میں بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک ادارے اپنی ذاتی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے اور جب تک ادارے اپنی لمٹس میں نہیں رہیں گے, خدا نہ خواستہ کہیں کوئی اور بڑا حادثہ نہ ہو جائے. میں انشاءاللہ نواز شریف صاحب کے اس نعرے پہ, کیونکہ وہ نعرہ اس لیے ہے کہ ہماری آئندہ آنے والی نسل اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے کہ پارلیمنٹ اپنا کام کرے, ادارے اپنا کام کریں. اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں, دوبارہ یقین دلاتا ہوں, اس نعرے کے لیے میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں نے جان بھی دینی پڑی تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں. اور میں نے جو درس لیا ہے, جس شخص سے میں نے سیکھا ہے,
جن کا نام آپ نے لیا، میں انہی کے نام کی وجہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے ان کو زندگی میں دو چیزیں بڑی قریب سے دیکھی ہیں کہ اپنے تعلقات کو نبھانا اور اپنے معاملات کو اپنے دائرے میں رہ کے آگے لے کے چلنا۔ خیر صاحب، مجھ سے زندگی میں کئی ایک غلطیاں بھی ہوئیں، مجھے کئی دوستوں نے کہا تھا کہ یہ ذکر نہ کرنا، مجھ سے کئی ایک غلطیاں بھی ہوئیں، لیکن ایک چیز میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس میرے بھائی کے اور میرے دادا کے، میرے والد کے دیے ہوئے ورثے کو اپنی ذاتی زندگی کی قربانی دے کے قائم رکھا۔ اور آج میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا، میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، ان تک میرا پیغام پہنچا دیں کہ اس سے پہلے کئی موقع، شہریار آپ کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ ایک بہت بڑے ورثے کے ساتھ اب میدان میں آ رہے ہیں۔ آپ مجھ سے چھوٹے ہیں، میں آپ کو بھی یہ کہوں گا کہ اس ورثے کو سنبھال کے رکھیں اور سلیم اقبال کے دیے ہوئے اس ورثے کو سنبھال کے رکھنا، زندگی میں کبھی تمہیں کوئی مشکل نہیں آئے گی سیاسی جنگ سے۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور میرے بعد رانا صاحب نے گفتگو کرنی ہے، میں آپ سے صرف اتنا یہ کہوں گا، گل کر سو نا بھائی کرنی ہے، اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، ہمیں ایک بات کا سبق سیکھنا چاہیے کہ غلام عباس اب عمر کے اس حصے میں ہے کہ جس نے ہمیشہ اپنے بزرگوں کی دی ہوئی صرف ایک چیز کو سنبھال کے رکھنے کی کوشش کی کہ آپ کو گلہ نہ آئے۔ میں یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے شب و روز اس میں لگا دی، اپنی زندگی کے بہترین سال لگا دیے، جوانی لگا دی، اور اب بڑھاپے کی اس جگہ پہ پہنچا ہوں کہ میں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ملک جس سمت میں جا رہا ہے، اگر ہم سب مل کے اس کو نہیں سنبھالیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بدبختی ہوگی اور آنے والی کل کی نسلوں کو ہم جواب نہیں دے سکیں گے۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور خدا ہمیں اس ملک کے اس ملک کو سنبھالنے کے لیے، آئندہ آنے والی نسل کو بہتر راستے پہ چلانے کے لیے۔ حالت تو یہ ہے کہ اب باتوں سے باتیں نکلتی ہیں کہ ہمارا یہاں پہ مجھے تجربہ ہوا ہے کہ ایسے مریض بھی رانا صاحب آتے ہیں کہ جن کے پاس دوا لینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ ہمارے ہسپتال بے حال ہیں، ہماری انتظامیہ کے دفاتر بیکار ہیں، اور وہ لوگ مداخلت کر رہے ہیں معاملات میں اصل اداروں کے سربراہان کو پابند کر کے کہ جن کا وہ رول نہیں بنتا۔ تو اس کے لیے ہمیں مل کے چلنا ہوگا، اور ہم نے ایک مشکل راستہ چنا ہے، ہم نے ایک مشکل راستہ چنا ہے، لیکن نواز شریف صاحب کی اس دی ہوئے وین کو دیکھتے ہوئے اس مشکل راستے کو گلے لگایا ہے۔ اور میں دعا گو ہوں کہ پروردگار میاں صاحب کو صحت دے، اس ملک پہ تشریف لائیں اور اپنے اس وین کو آگے لے کے چلیں، اور اپنے رب کے آگے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کے دست و بازو بنیں۔ خدا آپ سب کا خدا آپ سب کا محافظ اور حامی و ناصر ہو۔ میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کروں گا، اور میں چاہتا تھا کہ بات لمبی کروں، لیکن رانا صاحب میں معافی مانگتا ہوں، میں نے پروٹوکول کی خلاف ورزی کی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ شکریہ۔ سیاست سے نہیں ہے، میرا بنیادی طور پہ تعلق شعبہ تعلیم سے ہے۔ میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ خطہ پٹھوار اور اس خطہ پٹھوار کے اندر چکوال پنجاب کے تعلیم یافتہ اضلاع میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور ان اضلاع میں کسی شخص کے آزاد حیثیت میں لوگوں کا اس کے ساتھ کھڑا ہونا
ایک معجزہ ہو سکتا ہے. یہ نہ کوئی جاگیردارانہ علاقہ ہے، نہ یہاں کوئی وڈیرے ہیں، نہ یہاں کوئی مزیرے ہیں. اس ضلع چکوال کے دونوں حلقوں میں اس شخص کے جو دوست جس کا نام سردار غلام عباس ہے، اس چکوال کی مٹی کو اس شخص نے پچھلے 35 سال دیے ہیں، اور جو آپ کو ان کے ساتھ لگا ہوا لفظ سردار نظر میرا خیال ہے کافی ہمارے دوست سنجی میں بیٹھے ہوئے بڑی دیر سے، لیکن جس جذبے سے تقاریر ہوئی ہیں اور جس جذبے سے آپ نے سنی ہے اور جن جذبات کا جہاں اظہار کیا گیا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے باتیں کی اور خواجہ اسد صاحب نے باتیں کی، سردار غلام عباس صاحب نے اپنی شمولیت کے ساتھ ساتھ اپنے ایک ذہن کی، اپنی سوچ کی عکاسی بھی کی. میں سمجھتا ہوں اس کے بعد سردار غلام عباس صاحب کو پارٹی مصوری نون میں خوش آمدید کہنے کے بعد مزید اسی جذبات جن کا اظہار کیا گیا، جس نظریے کی یہ بات ہوئی، اس کو مختصر طور پہ آگے لے کے جاتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کو مسلم لیگ نون کے قائد، ہمارے صاحب کے قائد میاں نواز شریف صاحب جس نظریے کے ساتھ لے کے آگے جا رہے ہیں، اور اس نظریہ کے نہ ہونے کی وجہ سے جو پیچھے 70 سال سے زیادہ کا عرصہ پاکستان کو اس وقت سے گزرنا پڑا، وہ نظریہ نہ ہونے کی وجہ سے آج اسی وجہ سے پاکستان ان مشکلات میں مبتلا ہے جس کا ذکر ابھی میرے ساتھیوں نے کیا. اور یہ کسی سے بھی ڈکی چھپی کوئی بات نہیں ہے. ان حالات کے پیچھے کون سی قوتیں کا اثر انداز ہوتی ہیں، پیروکار ہوتی ہیں، بیکار ہوتی ہیں وہ، اور کس طرح یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اور آج ان کے فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کے جو حالات ہیں، مختصر طور پہ میں مہنگائی کی بات کروں، بری حکمرانی کی بات کروں، کرپشن کی بات کروں، تو میرا کسی سے بھی ڈکی چھپی ہوئی بات نہیں. اور جس طرح مسلم لیگ نون کے خلاف ایک پروگرام کے تحت جس کا ذکر خواجہ اسد صاحب نے بھی کیا، پچھلے 4 سال ایک منتخب وزیر اعظم جو تیسری دفعہ پاکستان کی تاریخ میں تیسری دفعہ پرائم منسٹر بنا تھا، اس کے خلاف جو 4 سال سے سازشیں ہوئی، اور اس وقت بھی ہوئی جب اس سٹنگ پرائم منسٹر موجود تھا. اس وقت جس طرح حال کیا گیا وزیر اعظم کو سپریم کورٹ میں، اور کچھ جے آئی ٹی کے نام پہ ایک انکوائری کمیٹی بنا کے وہ آپ کے سامنے ساری باتیں، اور آج وہ باتیں ساری سامنے جو شبہات آپ کے ذہن میں تھے کہ نواز شریف صاحب کو جس ایک سازش کے تحت نکالا گیا ہے اور ایک بے بنیاد مقدمات بنا کر سیاست سے مسلم لیگ نون اور ان کے قائدین کو نکالنے کی کوشش کی گئی، وہ آج کو شبہات ایک مسلمہ حقیقت کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں، جس کا بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے باب رحمت کا ذکر کیا. ان کی ٹیپیں آ رہی ہیں، ان کی بیانات آ رہے ہیں، اور کچھ جج سے باندھ کے ہتھیار بیان آ رہے ہیں. یہ تمام چیزیں
उन शकूक व शुबहात को तकवीत देती हैं, वो साजिश को जो 22 करोड़ अवाम के ज़हनों में आकर घूम रहे थे। मैं समझता हूँ कि वो जो नजरिया हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब लेके चले हैं, वो पाकिस्तान का नजरिया है, यहाँ एक आइन की हुक्मरानी का नजरिया है, एक आम आदमी के वोट की बुकत और इज्जत का नजरिया है, जिसका भी यहाँ नारे भी लगाए गए, वोट को इज्जत हो। उसका मकसद यही है कि जिसको आप वोट दें और अल्लाह ताला के बाद हक़ हुक्मरानी सिर्फ खल्क़े खुदा के पास है, किसी के पास नहीं है। जिसको खल्क़े खुदा चाहे वही हुक्मरान हो सकता है। यही हमारा मजहब कहता है, यही हमारा आइन कहता है, यही दुनिया में मुसलमान जो एक असूल है हुक्मरानी के वो कहते हैं। तो मैं समझता हूँ आज जिस जद्दोजहद में मुस्लिम नून और उनके कायदीन और हमारे कायद नवाज शरीफ साहब लगे हुए हैं, जिसके लिए पहले भी उन्होंने जलावतनियाँ काटी और आज भी जिस अंदाज में वो मुल्क से बाहर उनको रखा हुआ है लोगों ने, वो भी आपके सामने है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये नजरिया मेल आखिर यहाँ पे हम इसको लाएंगे, इस नजरिया को कामयाब कराएंगे, जिसकी अभी सरदार गुलाम बाद साहब ने बात की कि पाकिस्तान की बुका इसी में है। क्या हम इस नजरिए के लिए जद्दोजहद करते हुए अगर हमें जितनी बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़े हमें देनी है, और ये लंबा सफर नहीं है। सरदार साहब आप आज इस काफले में शामिल हुए हैं, हम आपको इस मुकद्दस जो एक फरीजा हमारा हर शहरी का बनता है उसको अदा करने के लिए आप भी इस काफले में जो मुस्लिम लीग नून का काफला है शामिल हुए हैं, तो मैं उस पर आपको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन आप उस वक्त शामिल हुए हैं जब ये सफर बड़ा मुख्तसर रह गया है, ये अब सफर बहुत थोड़ा रह गया है, जिसका ख्वाजा आसफ साहब ने भी जिक्र किया। इंशाल्लाह ये मुश्किल हालात, ये कठिन फासला खत्म तय होने वाला है। अब जो मेरा राणा सनावला साहब ने कहा था देर का जाना ठहर गया, सुबह क्या या शाम क्या, मैं शेरों में इतना मुझे नहीं, लेकिन मेरा इसी तरह का कोई शेर है। यहाँ ये कह रहे थे ये बड़ा जिला तालीम में बहुत आगे है, तो यहाँ तो फिर हर आदमी को ये शेर आता होगा मुझसे ज्यादा ही, तो इसका जाना ठहर चुका है। और इंशाअल्लाह यहाँ आपकी खल्क़े खुदा की हुक्मरानी होगी अल्लाह ताला के फजल से आने वाले दिनों में। ये सरदार साहब, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इसमें कोई शक नहीं कि आपके आने से मुस्लिम लीग नून सिर्फ जिला चकवाल में नहीं, इंशाअल्लाह ओवरऑल मुस्लिम लीग मजबूत होगी अल्लाह ताला के फजल से। और आपने जिस जज्बे का इजहार किया है, जिस जज्बे के साथ आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कायद जो हमारे हैं उनके आप सिपाही के तौर पे इस काफले में शामिल हुए हैं, मैं समझता हूँ वो जज्बा बड़ा ही हमें तो सादिक लगता है। अल्लाह ताला के फजल से हम आपको जानते हैं, आपके खानदान को जानते हैं, आप इंशाल्लाह उसी रिवायत को बरकरार रखते हुए हम ये सफर इंशाल्लाह मिलकर तय करेंगे। और इंशाल्लाह ये जो आगाज आज यहाँ से हुआ है, मैं समझता हूँ ये आने वाले दिनों की एक कामयाबी की उम्मीद है। मैं आपको जिला चकवाल के लोगों को, आपके साथियों को, आपके भाइयों को जो नस्ल दर नस्ल आपके साथ चल रहे हैं, उनको इस बहुत ही मुबारक फैसले पे मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप उसी जज्बे के साथ सारे काम करेंगे जिस जज्बे का इजहार सरदार गुलाम बाद साहब ने किया। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।